اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآلہ عزیزان گرامی، قرآن مجید کے جس سورہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، یہ سورہ عصر کے نام سے معروف ہے، اور یہ ان سوروں میں سے ہے کہ جو قسم کے ساتھ شروع ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں 3 حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو قسم کے معنی میں آتے ہیں اگر وہ اس میں جلالہ اللہ کے نام اس کے ساتھ استعمال ہوں، جیسے واللہ، تاللہ اور باللہ۔ بے کے ذریعے قسم کھانا، تے کے ذریعے قسم کھانا اور واو کے ذریعے اس میں جلالہ کے ساتھ قسم کھانا۔ اگر قسم کو پورا نہ کیا جائے تو بطور کفارہ انسان یا 10 لوگوں کو کھانا کھلائے یا 3 دن روزے رکھے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربوں کا تو یہ تکیہ کلام ہے، نہ جانے کتنے روزے ان پر واجب ہیں۔ واللہ ان کے یہاں پہ جو کام نہ کرنا ہو اس کو انشاءاللہ پہ ڈال دیتے ہیں، اور جس کام کو کرنا ہی نہیں ہے اس کی قسم کھا جاتے ہیں۔ در حقیقت قسم اس لیے کھائی جاتی ہے تاکہ آپ کی بات میں وزن پیدا ہو، اعتبار پیدا ہو، اور سامنے والے کو بھی آپ پر بھروسہ ہے یا نہیں ہے لیکن اللہ پر بھروسہ ہے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے یا قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تمام چیزیں ہمارے اور آپ کے درمیان رائج ہیں۔ اللہ کو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس کو اعتبار دلانے کے لیے اپنی ہی مخلوق کے سامنے قسم کے ذریعے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے۔ وہ اگر قسم کھا رہا ہے تو اس کلام کی اہمیت کو بتانے کے لیے، تاکہ وہ چیز میرے لیے وزنی بن جائے کہ خدا قسم کھا کے کہہ رہا ہے۔ اور قسم کس کی کھائی جا رہی ہے؟ زمانے کی۔ تو مفسرین کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے نزدیک زمان کوئی اتنی چیز بڑی چیز نہیں ہے کہ وہ گھڑی کی قسم کھائے، ٹائم کی قسم کھائے۔ یہ اس زمانے سے مراد زمانے کا نبی اور زمانے کا امام ہوتا ہے کہ جس کی ایک اہمیت ہے، خداوند عالم اس کی قسم کھا رہا ہے۔
اور اگر انسان کے لیے دیکھا جائے تو وہ زمانہ جس وقت انسان کی بولی لگتی ہے، ہر انسان کسی نہ کسی قیمت پر جا کر بکتا ہے۔ کچھ لوگ مال کے عوض میں بکتے ہیں، کچھ لوگ مقام کے عوض میں بکتے ہیں، کچھ لوگ جائیداد کے مقابلے میں بکتے ہیں، اور کچھ لوگ شہرت کے عوض میں بکتے ہیں۔ بکنے سے مراد یہ کہ پھر وہ ان کے ہوئے اور یہ ان کی ہوئی۔ اگر شہرت دے دی تو وہ سمجھتے ہیں سب کچھ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہوئے خوش دیکھ کر دھلی چادر، جیسے دھو ڈالے ہوں صاحب کے گناہ دھوبی نے۔ سمجھے نا کہ ایسے خوش ہو رہے ہیں کہ جیسے چادر نہیں دھلی، ان کے گناہ دھل گئے۔ تو حضرت انسان اپنی بولی کے لیے پروردگار عالم کہ ہم ہر انسان کی بولی لگتی ہے۔ جب انسان اس دنیا کے لیے جو اس کے لیے بنائی گئی، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمام چیزیں تیرے لیے بنائی، اے میرے انسان، میری مخلوق، میں نے تمام چیزیں تیرے لیے بنائی اور تجھے اپنے لیے بنایا۔ لیکن انسان خدا کو چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے چلا گیا جو اسی کے لیے بنائی گئی تھی۔ جو اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے چلا گیا وہ عبد دنیا کہلایا، اور جس نے اللہ کی خاطر دنیا کو ٹھوکر مار دی وہ مولائے کائنات کہلائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، وہ مولائے کائنات کہلایا۔ لہذا انسان اگر اپنی بولی لگائے بھی تو مرضی خدا کے مقابلے میں۔ لہذا ارشاد ہو رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم یا زمانے کے نبی کی قسم یا زمانے کے امام کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ بات مسلمان کی نہیں ہو رہی، یہ بات انسان کی ہو رہی۔ ان الانسان لفی خسر، عربی میں جو نقصان ہوتا ہے اس کو دو طرح سے بیان کیا جاتا ہے، ایک نقصان ہوتا ہے، ایک خسران ہوتا ہے۔ نقصان اسے کہتے ہیں جو بینیفٹ میں نقصان ہو، اور خسران اس نقصان کو کہتے ہیں جو اصل میں نقصان ہو۔ اگر کسی نے کاروبار کیا اور سیزن میں وہ اتنا نہیں کما پایا جس کو اس کو ملنا چاہیے تھا، تو وہ کہتا ہے کہ وقت ضائع گیا، نقصان ہو گیا۔ لیکن اگر اس کی دکان میں ہی آگ لگ جائے تو وہ یہ نہیں کہے گا نقصان ہو گیا، بلکہ وہ کیا کہے گا؟ خسران ہو گیا، خسارے میں چلا گیا، سب کچھ چلا گیا۔ تو پروردگار عالم زمانے کے نبی یا زمانے کے امام کی قسم کھا کر یہ بتا رہا ہے کہ ان والعصر ان الانسان لفی خسر، پھر اس کے بعد کہتا الا الذین آمنوا، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالح انجام دیتے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس میں چار باتیں فائدے کی گئی ہیں، جس میں اصول دین کی گفتگو ہے کہ الا الذین آمنوا، ایمان جو ہے ہمارے عقیدے کا تعلق ہے، وعملوا الصالحات، وہ ہمارے اعمال کا تعلق ہے، وتواصوا بالحق، کہ جو وصیت کرے حق کے لیے، اپنے بعد نہ صرف خود حق پرست بن جائے بلکہ اپنے بعد بھی ایک سنت چھوڑ کر جائے اپنے بچوں میں کہ اے میرے لاڈلو، میرے بچوں، میں وصیت کرتا ہوں کہ حق کے پرستار رہنا۔ تو یہ عقیدے کو اور عقائد کو مضبوط کرتی ہے کہ میں زندگی میں بھی عقیدت مند رہا اور مرنے کے بعد بھی میں نے اپنے بچوں کو اس بات کی وصیت کی کہ وہ عقیدت مند رہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وصیت کرتے ہیں صبر کی، اور صبر پر جو وصیت ہے وہ مضبوط کرتی ہے ہمارے فروع دین کو، ہمارے اعمال کو، کہ ہر چیز میں پیشنس رکھنا،
اگر روزے میں صبر نہیں ہوا تو روزہ ضائع، نماز میں صبر نہ ہوا تو نماز ضائع، حج میں صبر نہ ہوا تو حج ضائع، زکوٰۃ میں صبر نہ ہوا تو زکوٰۃ ضائع۔ تو عزیزان گرامی یہ ہمیشہ وصیت کرتے رہیں لوگوں کو صبر کی۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب عزیزان گرامی اللہ جس کے ساتھ ہو، اگر وہ میری عبادت میں فائدہ نہ دے تو پھر کس کام کا؟ لیکن جس چیز کے ساتھ اللہ ہے یقیناً میری عبادت بھی قابل قبول ہے۔ اور قرآن مجید نے ایک سیپریٹ اس موضوع کو بیان کیا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ صبر اور صلاۃ سے مراد روزہ اور نماز ہے، لیکن اکثر مفسرین کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ صبر سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے، اور صلاۃ سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ کیونکہ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ عمل جو اللہ کو راضی کر لے۔ عبادت کے صحیح معنی ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ کو راضی کر لے وہ عبادت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے کردار سے، اپنی رفتار سے، اپنی گفتار سے، اپنے کمالات سے کیا کیا ہے؟ اللہ کو راضی کیا۔ اللہ کی رضایت کے لیے اپنے 32 سال کے بھائی سے لے کر 6 ماہ کے بچے تک کی قربانی دے دی، اور کہا کہ میرے معبود میں یہ سب تیری راہ میں دے رہا ہوں، تو راضی ہے یا نہیں؟ اور قدرت نے بھی جواب دیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے مطمئن نفس۔ چونکہ قرآن مجید میں نفس کو 8 طرح سے پیش کیا گیا، یہ جو ہماری روح ہوتی ہے اس کو 8 طرح سے پیش کیا گیا ہے، اور ان میں جو ہائیسٹ کوالٹی جو ہماری روح کی بیان ہوئی ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ اس کو پکار کے کہ امام حسین علیہ السلام کو، تو عزیزان گرامی جو لوگ کہتے ہیں کہ کیسے امام حسین علیہ السلام ایک روزے کی طرح ہو سکتے ہیں، تو روزہ مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، روزہ صرف اور صرف آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن امام حسین کی ذات نے خود کو کم دوسروں کو زیادہ فائدہ پہنچا۔ امام حسین نے خود کے فائدے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، خود کا فائدہ تو وہی تھا کہ کہیں کی عمارت لے لیتے، خود کا فائدہ تو وہی تھا کہ جان بچا کر کہیں کے بڑے امیر بن جاتے۔ عزیزان گرامی یہ تو ہو جاتا، لیکن انسانیت بک گئی ہوتی، پھر ہر زمانے کا انسان انسانوں کی بولی لگا رہا ہوتا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بیعت کے معنی ہے نا بیچنا، کہ یزید بیعت مانگ رہا تھا، امام نے کہا کہ اگر بیچوں گا تو خدا کے مقابلے میں اپنی مرضی کو بیچوں گا، ایسے کو تو بیچوں۔ آیت اللہ خمینی کہا کرتے تھے کہ کامیاب تاجر وہی ہے کہ جو اپنا مال ایسے کو بیچے جو سب سے زیادہ قیمت دے، ایسے کو بیچے کہ جس کا پیسہ بھی 1 نمبر کا ہو، سمجھ نا؟ پتہ چلا سادہ تو مل گیا لیکن 2 نمبر کا پیسہ تھا، پکڑے گئے، سمجھ نا؟ اور ایسے کو بیچے کہ جس کا وعدہ سچا ہو، اور ایسے کو بیچے کہ جس کے مال میں کبھی کمی نہیں آتی ہو۔ تو وہ خدا کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہے کہ جس کا مال بھی سب سے زیادہ، جس کے یہاں چھوٹی سی چھوٹی اجرت جو ہے وہ جنت ہے؟ عزیزان گرامی درجات تو انسان پھر اپنے عمل سے بڑھاتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات کو صبر کہہ کر قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور روزے کے ذریعے سے مانگو، لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے۔ تو صبر سے مراد امام حسین علیہ السلام کو بیان کیا گیا، اور روزے سے اور جو صلاۃ سے مراد امام علی علیہ السلام کو بیان کیا گیا۔ اور اس کی وجہ آپ اندازہ لگائیے، اگر آپ عرف میں جائیں گے تو وہ نہیں ہے کہ اس انگریز نے جس کے گھر کو آگ لگا دی گئی تھی اور سارے گھر والے مارے گئے تھے، بڑا پریشان تھا، سکون کی تلاش میں تھا، اس نے اپنے سکون کے حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کی زندگیوں کو پڑھنا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ علی مرتضیٰ کی زندگی بھی لگ گئی، اس کے ہاتھ امام حسین کی زندگی بھی لگ گئی۔ اس نے بس یہی فلسفہ دیکھا اور 2 جملے لکھ دیے، لیو لائک مولا علی اور ڈائی لائک امام حسین۔
پوری زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ جو شخص ہے اس نے جینے کا فلسفہ سکھا دیا، اور اس شخص نے موت کا فلسفہ سکھا دیا کہ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، مرنے والے موت کو ہی زندگی کہنے لگے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ میرے دادا مرحوم کے 4 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں، چند اشعار یاد آ رہے ہیں کہ وہ میر انیس کا سلام تھا کہ چراغ لے کے کدھر سامنے ہوا کے چلے، تو اس پر ہمارے دادا مرحوم کا کلام تھا کہ گلوں کا رنگ اڑا غنچے منہ بنا کے چلے، گلوں کا رنگ اڑا غنچے منہ بنا کے چلے، چمن کی خیر ہو جھونکے یہ کس ہوا کے چلے۔ کہا حسین نے اے کربلا مبارک باد، کہا حسین نے اے کربلا مبارک باد، تیری زمین کو ہم آسماں بنا کے چلے، تیری زمین کو ہم آسماں بنا کے چلے، بنے گی زینت پیشانی سجود ملک، بنے گی زینت پیشانی سجود ملک، تیری غبار کو خاک شفا بنا کے چلے، تیری غبار کو خاک شفا بنا کے چلے، سلام اور سلام انیس پر آغا، چراغ لے کے کدھر سامنے ہوا کے چلے، چراغ لے کے کدھر سامنے ہوا کے چلے۔ تو عزیزان گرامی، کربلا جو ہے انسان کو موت و حیات کا فلسفہ سکھا کہ انسان اپنی زندگی کا اینڈ اپ کس طرح سے کرے کہ اس کے پاس ایسی زندگی اینڈ اپ ہو کہ پھر وہ کبھی ختم ہی نہ ہو، ہے نا، کبھی جو ختم نہ ہوگی وہ داستان ہے حسین۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسا فلسفہ موت کا سکھایا کہ پھر اس کے بعد انسان کو موت نہیں آئی، اور یہی وجہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جڑ گیا وہ کبھی مرا نہیں۔ دنیا میں کتنے انقلاب آئے، کتنی باتیں آئیں، لیکن تمام کے تمام انقلاب ختم ہو گئے۔ کیوں؟ ان انقلابوں کے ختم ہونے کی وجہ یہی تھی، یا وہ انقلاب حکومت کو پانے کے لیے تھا، یا وہ انقلاب ظلم سے نجات پانے کے لیے تھا، یا وہ انقلاب اپنی ضرورتوں کو پورا کروانے کے لیے تھا، یا وہ انقلاب اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے تھا، یا وہ انقلاب اپنے دشمن کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ ان میں کہیں للہیت نہیں تھی، جہاں اللہ نہیں تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے انقلاب کے بنیادی 3 اصول پر انقلاب برپا کیا کہ میں ایک تو اس لیے آیا ہوں کہ اس دنیا کو توحید سے آشنا کرا سکوں کہ تمہاری ذات میں توحید محوری ہونی چاہیے۔ جب تم کبھی کسی کی مدد کرو تو اللہ سا درمیان میں ہو، کسی سے معافی مانگو تو اللہ درمیان میں ہو، کسی کو معاف کرو تو اللہ درمیان میں ہو، یعنی تمام چیزوں میں اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ اور یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے حدیث معراج سے کہ جب رسالت مآب معراج پر تشریف لے گئے تو خدا نے جو حدیث معراج جو بیان کی ہے حدیث قدسی، تو اس میں کہتے ہیں یا احمد وجبت محبتی، خدا کہتا ہے احمد میں نے اپنی محبت کو 4 طرح کے لوگوں پر واجب کر دیا ہے۔ اللہ کے لیے تو کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، لیکن وہ خود کہتا ہے یا احمد وجبت محبتی متحابین فی، ان لوگوں کے لیے جو آپس میں میری وجہ سے محبت کرتے ہیں، ان پر میں نے اپنی محبت کو واجب کر دیا ہے کہ جو آپس میں محبت، متحابین جو ہے متقابلین کا صیغہ ہے کہ اس میں یہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ اس سے محبت کرتا ہے اور یہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کہ خدا کہتا ہے کہ جو 2 لوگ آپس میں محبت کریں، اس لیے نہیں کہ وہ رشتہ دار ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ بزنس پارٹنر ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے آپس میں کوئی کاروباری طریقہ ہے یا کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے یا ان کے پارٹی چلتی ہے الیکشن کی، نہیں، بلکہ اس لیے محبت کرے کہ وہ کہے کہ تو خدا کی مخلوق ہے، وہ کہے نہیں تم خدا کی مخلوق ہو، اور اسی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کریں۔ تو کہتے ہیں احمد میں نے ایسی محبتوں پر اپنی محبت کو واجب قرار دے دیا ہے۔ وہ متقاطعین فی، اور ان لوگوں پر میں نے اپنی محبت کو واجب کر دیا ہے کہ جو آپس میں جدا ہوں، الگ ہوں ایک دوسرے سے، تو اس کا محور بھی میری ذات ہو۔ اس لیے نہیں کہ ان کو بنیاد بزنس میں نقصان ہو گیا، کسی نے کسی کو دھوکہ دے دیا، بلکہ بنیاد یہ ہو کہ چونکہ تم نے خدا کو ماننا بند کر دیا ہے، لہذا میرا اور تمہارا کوئی ساتھ نہیں ہے، یعنی جدا بھی ہو تو خدا کی وجہ سے۔ متواصلین فی، اور دوبارہ ملے تو کوئی دوسری غرض نہ ہو، پھر وہی غرض محبت خدا ہو کہ چونکہ تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، میں بھی اللہ کو ماننے لگا ہوں، تو پھر تم مجھ سے مل جاؤ۔
وہ متوسلین فی، اور اللہ سے وسیلہ اختیار کرو، اللہ سے رابطہ قائم کرو۔ تو عزیزان گرامی، یہ 4 طرح کے لوگوں پر امام حسین علیہ السلام نے ہمیں ایک بہت آسان اور بہت اچھا محبت کا فلسفہ سمجھا دیا ہے۔ امام کی ایک حدیث امام فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو یہ جاننا کہ سامنے والا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے تو اپنے دل میں اس کی محبت کا معیار دیکھو۔ تمہارے دل میں اس کی محبت کا جو معیار ہوگا، جو ملاک ہوگا، سامنے والا بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوگا۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ سامنے والے کو بیوقوف بناتے جائیں، ہم تو کرتے نہیں ہیں۔ تو وہ کہہ لیجیے عزیزان گرامی، اللہ نے اس محبت کے معیار کو ہی ایسا رکھا ہے، چونکہ محبت پوری دنیا میں گھوم کے آ جائیے گا، اس کے صرف 2 ہی ریزن ہوتے ہیں، یا تو نیک صفات کی بنیاد پہ محبت کی جاتی ہے، یا احسانات کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے۔ یا تو آپ کسی کے اندر اچھے صفات دیکھیں، اچھے ایٹریبیوٹس دیکھیں، آپ کے پاس وہ ہے یا نہیں ہے، آپ کے دل میں اس کی محبت جاگ جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک انسان نے جو ہے ہزاروں کی جان بچائی، وہ آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ کے دل میں اس کی نفرت نہیں آئے گی، اس کی محبت آئے گی۔ آپ نے دیکھا ایک انسان نے اپنا سب کچھ لٹا کے انسانوں کو بچا لیا، سب کچھ لٹا کر غریبوں کی مدد کر دی، آپ کے دل میں اس کی اس جود و سخا، آپ کو چاہے 5 پیسے اس سے نہیں ملے، لیکن اس کی اسی طریقے سے جو احسانات کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب آپ صفات اور احسانات ڈھونڈنے نکلیں گے تو آل محمد سے زیادہ اچھے صفات نہ کسی کے پاس ملیں گے، اور نہ آل محمد سے زیادہ احسانات کسی کے پاس ملیں گے جو انسانیت پہ کیے گئے۔ لہذا انسان کو انسان بنائے رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ ایک روز پیغمبر ختم مرتبت نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل تمہاری بھی کوئی خواہش وغیرہ ہے نہیں؟ جبکہ جبریل جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو تو ایک سیٹ پروگرام ہوتا ہے، وہ خواہش وائش نہیں کرتے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ ایک خواہش ہے۔ جبریل بیان فرماؤ اپنی خواہش۔ سردار ملائکہ کو بھی بہرحال ایک خواہش، ہماری تو خواہش ہے اتنی کہ ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، سمجھ نا۔ جبریل بولے میری ایک خواہش ہے۔ رسول اللہ نے کہا فرماؤ۔ تو کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ کاش میں بھی انسان ہوتا۔ انسان تو فرشتہ بننے کے چکر میں، سمجھنا ہے نا، آپ نے دیکھا نہیں حوروں کو پانے کے لیے یہ بم باندھ کے آگے، اور پتہ چلا زیادہ بارود لگ گئی تو جنت کی جگہ جہنم میں جا کے گرے، سمجھنا نا۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو حوروں کے لیے پھاڑ رہا ہے، جنت تو بہت دور کی بات۔ تو جبریل امین کہتے کاش میں انسان ہوتا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی کوئی وجہ ہے؟ انسان کی کیا خصوصیات تم نے دیکھی جو تم سردار انبیاء ہوتے ہوئے خواہش کر رہے ہو کہ کاش میں بھی انسان ہوتا؟ کہتے یا رسول اللہ کاش میں انسان ہوتا تاکہ میں نماز جماعت پڑھ سکتا۔ فرشتوں کو جماعت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کاش میں بھی انسان ہوتا میں بھی جماعت پڑھ سکتا۔ اب اندازہ لگائیے سید الملائکہ کو اس کے کچھ تو فائدے معلوم ہوں گے جبھی تو وہ اس کی خواہش کر رہے ہیں۔ کہا کہ کاش میں بھی انسان ہوتا تاکہ میں یتیموں کی یتیم نوازی کر سکتا۔ کتنا فائدہ ہوگا کہ یتیموں کی یتیم نوازی کرنا۔ روایات کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، کہتے ہیں اگر یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیرا جائے، پیار محبت سے، کچھ نہیں کرنا ہے، نہ پیسہ انویسٹ کرنا ہے، نہ اس کو کچھ دلانا ہے، نہ اس سے کچھ لینا ہے، صرف پیار سے اس کے سر پہ اگر ہاتھ پھیرا جائے تو جتنے بال آپ کے ہاتھ سے نیچے سے گزریں گے اتنے گناہ انسان کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جتنے بال ہاتھ کے نیچے سے گزرے تو اتنے ہی نیکیاں لکھ دی جاتی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یتیموں کے لیے پروردگار عالم نے بڑا خاص اہتمام رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نماز جنازہ سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ ہمارے پڑوس میں کوئی مرا ہے، ہم سب کچھ اس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن نماز میں خدا ہم سے کیا کہلوا رہا ہے؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، خدا میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کی نیکیوں کے۔ کیوں؟ خدا کہتا ہے کہ اگر تم آج اس کی برائی کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو یہ بیچارہ اٹھ کے بھاگ بھی نہیں سکتا، اگر اس کا منہ کھلا ہے تو یہ چھپا نہیں سکتا۔ لہٰذا جب انسان کی زبان اپنے ڈیفینس میں، اپنے دفاع میں بند ہو جاتی ہے تو خداوند عالم اس کا حامی اور مددگار بن جاتا ہے۔ یہ نماز جنازہ کا یہ فقرہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس ہے کہ
کہ اگر کوئی مر جائے تو مر جانے کے بعد ہمیں چاہیے کہ اس کے اعتبار سے، اس کی حالات کے اعتبار سے خدا کہتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم بہ منا، ہم سے بہتر تو جانتا ہے یہ کیسا تھا. چونکہ خدا کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا تم میرے دشمن کو پہچانو. کیوں؟ کیونکہ تمہیں معلوم ہے دشمنی کرتے وقت کا واقعہ، اس نے کب مجھ سے توبہ کر لی ہے تمہیں نہیں معلوم. تو کہا کہ کاش میں انسان ہوتا تاکہ میں یتیم نوازی کرتا. کہا کہ یا رسول اللہ کاش میں انسان ہوتا تاکہ میں بیماروں کی عیادت کرتا. بیماروں کی عیادت کرتا. ان کی عیادت کے آداب ہیں، جانا چاہیے، سمجھ نا. اب مومنین بھی اس وقت یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں جب کرونا ہو گیا، سمجھ نا. جب صحیح تھا سارا معاملہ تب کبھی نہیں پوچھتے تھے، اب پوچھتے ہیں مولانا جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، سمجھ نا. تو اب اندازہ لگائیے کہ بہرحال اس کے بھی آداب اور ایٹیکیٹس ہمارے یہاں بتائے گئے ہیں کہ جب بیمار سے ملے. 1400 سال پہلے بتا رہا ہوں مولا کائنات ہماری فطرت کو پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھو جب بیمار سے ملنے جاؤ تو اس کے دل کو باندھنے والی باتیں کرنا، توڑنے والی باتیں نہ کرنا، سمجھ رہے نا. ورنہ آپ کیا کہتے ہیں ذرا سارے آپ کو کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں صاحب ڈاکٹر نے یہ مرض بتایا، اور اس میں تو ہمارا پڑوسی تھا مر گیا بیچارہ. سمجھ، اب اس کا دل رکھنے کے بجائے اس کا دل توڑنے آئے ہیں. سمجھ، اس میں تو آج تک کوئی نہیں بچا، اس میں تو آج تک کوئی نہیں بچا. اب اس کے ساتھ بیچارے گا وہ کر کیا سکتا ہے بیچارہ، اور زیادہ پریشان. مولا فرماتے ہیں کہ اس سے چھوا چھوت نہ کرنا، اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھنا، اس کے لیے دعا کرنا، اسے امید دلانا کہ ہاں ٹھیک ہو جاؤ گے. چونکہ تمہاری وہ دعا اگر اس کو ٹھیک نہ کر سکی تو مرنے کے بعد اس کے کام ضرور آئے گی. کیونکہ خدا کبھی دعا کو رد نہیں کرتا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو آپ کے نامہ اعمال کے لیے رکھی ہوئی ہوں گی گفٹ کے طور پر. آپ کہیں گے یہ پروردگارہ میں تو نہیں جانتا میرے یہ کون سے اعمال ہیں. کہیں گے یہ وہ عمل ہے کہ تم نے دعا مانگی تھی لیکن پوری نہیں ہوئی تھی. یہ وہ ہے کہ تم نے اس کام کے لیے دعا مانگی تھی لیکن مصلحت نہیں تھی، تمہاری دعا پوری نہیں ہوئی تھی. لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ دیکھو جب مریض سے ملنے کے لیے جاؤ تو اس سے کھانے کی تمنا مت کرنا. ہم تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ صاحب چائے کو بھی نہیں پوچھا. ہوتا ہے نا اکثر کہ صاحب ہمیں تو بیٹھنے کو نہیں کہا، ہمیں چائے کو. یعنی 1400 سال پہلے ہمارا مولا ہمارے لیے ایٹیکیٹس تیار کر کے جا رہے ہیں کہ دیکھو ملنے جاؤ تو اس کو امید بندھانا، اور ایسی امید بندھانا کہ ٹھیک ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گے اور پھر ہم ہیں نا. اس کو یاد دلاؤ کہ ہم ہیں. تمہارے بچوں کو پریشان، ان کے سامنے بچوں کو پیار کرو تاکہ لگے کہ ہاں ان کے دل میں یہ شفقت رہے. پوچھو کہ تمہاری کوئی وصیت ہو تو بتاؤ، کسی سے تمہارا قرضہ ہے تو تم بتاؤ. اگر قرضہ ادا نہیں کر سکتے تو اس جس سے قرضہ لیا ہے اس سے دل بات تو کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی آپ اندازہ لگائیے مدد کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم جو نماز کے بعد آیت پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو یہ نیک عمل کا فلسفہ یہ ہے کہ خدا بھی جب اس نیک عمل کو جو محمد و آل محمد پر درود ہے جب انجام دیتا ہے تو وہ تو حکم دینے والا ہے نا، حاکم ہے وہ. لیکن وہ حکم نہیں کہتا میں اپنا بھی حصہ ڈالوں گا، خود کہتا ہے بالتحقیق بے شک نہ کرنا آل محمد کے معاملات. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تم کیا ہو؟ اللہ اور اس کے ملائکہ جو تم سے افضل ہیں، یصلون علی النبی، اپنے نبی پر مسلسل درود بھیجتے رہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، پروردگار عالم نے یہ میڈل دے دیا کہ صلوات بھیجو گے تو تم آمنو کے زمرے میں آ جاؤ گے. ایماندار جس کو خدا ایماندار کہتے پھر اس کو ایمان کی کسی کی سند کی ضرورت نہیں ہے. تو عزیزان گرامی جب پروردگار عالم صلوات بھیجنے والے پر، نبی پر صلوات بھیجنے والے کو آمنو کہہ کر پکار رہا ہے تو جس نے نبی کو بچایا ہو، جس نے نبی کو پالا ہو، جس نے نبی کے تمام کاموں کو انجام دیا ہو، اس کے لیے اگر دنیا دو چار جملے کہہ دے تو ان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق وہاں پڑے گا جہاں خدا کہے گا، فرق وہاں پڑے گا جو خدا کہے گا. تو خدا پہلے اپنا حصہ ڈالتا ہے، پھر اپنے ملائکہ کا حصہ ڈالتا ہے، اور پھر آپ سے کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو عزیزان گرامی مدد کے معاملے میں انسان کو بخل نہیں کرنا چاہیے، تن من دھن سے اپنے معاملات کو آگے. کہا اور جبرائیل کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ کاش میں انسان ہوتا تو دو بھائیوں کے جھگڑے ختم کراتا.
اب آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اے علی دو بھائیوں کو آپس میں لڑنے سے بچانا، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو دو امتوں کو زندہ کیا، دو امتوں کو زندہ کیا. ہمیں کبھی بھی ایسے کلمات اپنے بچوں سے نہیں کہنے چاہیے جو ان کی زندگی میں نفرتوں کو بو دیں. ایک ایک جملے پہ جو ہے جنگ ہوا کرتی تھی، ایک ایک جملے پہ جنگ ہوا کرتی تھی. میں کتاب لکھ رہا تھا تاریخ کوفہ، تو کوفے میں 120 نہریں ہیں. میں پریشان ہو گیا کہ یہ اتنی ساری نہریں، 150 اگر نہروں کا مطلب یہ ہے کہ پائپ لائن نہیں کی بات کر رہا ہوں میں، 150 نہروں کی بات کر رہا ہوں. اتنی نہریں کیسے ہو سکتی ہیں؟ 120 نہریں کوفے میں خالی. تو پتہ چلا کہ اتنے ضدی تھے وہ لوگ، وہ دوسرے کے نام کی نہر کا پانی بھی نہیں پیتے تھے. لہٰذا ان کے گھر کے سامنے سے جو نہر گزرتی تھی اس پانی پہ اسے اپنے باپ دادا کا نام رکھ دیتے تھے. یعنی اتنے حصے میں یہ ہے، اتنے حصے میں یہ ہے، اتنے حصے ہوتی وہ 1-2 نہر تھی. زیادہ سے زیادہ 6 نہر ہیں کوفے میں، لیکن ان کے نام 120 ہیں تاریخ میں. تو اتنے ضدی ہوتے تھے کہ دوسرے کے نام کی نہر کا پانی بھی نہیں پئیں گے، اپنے آبا و اجداد کا نام اس پہ رکھا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ آپس میں بات کرتے تھے کہ حل آکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جو کہا ہے کہ جب وہ دادا گیری دکھاتے تھے تو زندہ اور مردہ یعنی قبروں تک کو گنتے تھے. کہتے تھے میں اس قبیلے کا ہوں جس کے 10,000 تو زمین کے باہر ہیں اور 20,000 اندر ہیں. یعنی مردہ قبروں کو بھی کاؤنٹ کرتے تھے اور اپنا روب جھاڑتے تھے. تو رسول اللہ نے ان تمام چیزوں کو ختم کرایا کہ وہ جو تکبرانہ انداز میں لوگ جنگیں کیا کرتے تھے پانی پر، آج کوئی مسلمان پانی پیتا ہے تو پہلے 4 بھائیوں سے پوچھتا ہے کہ آپ پیئیں گے؟ آپ پیجئے گا؟ آپ پیجئے. اتنا بڑا انقلاب کوئی معمولی انقلاب نہیں ہے کہ جو انسان پانی سے پیاس بجھانے کے لیے خون سے پیاس بجھاتا تھا، لوگوں کا قتل کرتا تھا، وہ انسان. تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کاش میں انسان ہوتا، میں 2 بھائیوں میں اختلاف کو ختم کر پاتا. پھر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کاش میں انسان ہوتا تاکہ میں تشییع جنازے میں شرکت کرتا، جنازے میں شرکت کرتا. عزیزان گرامی، جنازے میں شرکت کوئی معمولی عمل نہیں ہے. اگر کوئی انسان صدق دل سے توبہ کے ساتھ کسی جنازے کو دفنا کر آئے تو وہ ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے آیا ہوا بچہ. خداوند عالم، اور کہا گیا ہے کہ جنازہ دفناتے ہی اگر اس کا انتقال ہو جائے تو شہید کی موت پر. آپ اندازہ لگائیے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. شہید کی معنی ٹھیک ہے دنیا اس کو کچھ دے یا نہ دے، لیکن خدا کے نزدیک سند ہے اس کی ایک، وہ گواہ بن سکتا ہے کسی کے لیے. کہا کہ یا رسول اللہ کاش میں انسان ہوتا تو میں پیاسوں کو پانی پلاتا. اب اندازہ لگائیے کہ پیاس کا کتنا بڑا تعلق ہے کہ جو آج پوری دنیا میں چلے جائیے امام حسین علیہ السلام کے نام سے کتنے پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے، کتنے پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے. پہلے تو ہاتھ سے پلایا جاتا تھا، اب بہرحال دوسرے طریقے ہیں. لوگ نل لگا دیتے ہیں، فوسٹ لگوا دیتے ہیں، باٹلز بانٹتے ہیں، ٹینک بنوا دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں. یہ بھی ایک طریقے کا عمل ہے. تو عزیزان گرامی، انسان اگر فرشتہ کسی چیز کو کہہ رہا ہے تو وہ معمولی بات نہیں ہے. ان نکات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جنازے میں، کیونکہ کمیونٹی کے لیے میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ ہمارے 8 انگلیاں ہیں، لیکن ہم 8 انگلی سے بٹن نہیں لگا سکتے. آپ نہیں لگا سکتے، لیکن اگر آپ کا انگوٹھا مل جائے تو آپ 2 انگلی سے بھی بٹن لگا سکتے. تو قوم کے لیے ہمیشہ انگوٹھا بننا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے اتنے لوگ ہیں کر لیں گے. ہمیشہ نیک کاموں میں اپنا حصہ سب سے پہلے ہمیں ڈالنا چاہیے، اور وہی حصہ عزیزان گرامی اکثر اور بیشتر میرے یہ اصول ہیں کہ میں آخری مجلس کہیں پڑھتا ہوں تو امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے کو ضرور پڑھتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد. میرے اس سفر کی آخری مجلس ہے آپ کے درمیان. خداوند منان آپ کو حیات خضر عطا فرمائے، عمر بابرکت عنایت فرمائے. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوئی تو آپ ہمارے لیے دعا کریں. آپ کے لیے کوئی بیان میں کوئی ہلکی گفتگو، کوئی بات کسی کو بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، ہم سب کا تعلق اس امام کی ذات سے ہے. ہم اس امام کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں جس کے اختیارات 1,24,000 انبیاء اور بقیہ 11 اماموں سے بھی زیادہ ہیں. کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ 1,24,000 انبیاء کی لسٹ قرآن میں تو نہیں آئی، کہاں سے آئی؟ تو یہ
حدیث رسول میں ملی ہے، ہمارے متعدد مختلف احادیث میں، مختلف کتابوں میں، بحار الانوار میں بھی ہے، علامہ مجلسی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ ہاں 29 انبیاء کا ذکر بائی نیم قرآن مجید میں آیا ہے۔ 29 کا چونکہ وہ ذکر اس لیے آیا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو سوالوں کے جواب دیتی ہے، سوالوں کے جواب دینے والی کتاب ہے، کیونکہ لوگ آ کے سوال کرتے تھے یا رسول اللہ یہ کیسے ہو گیا، تو پھر وہی نازل ہوتی تھی، تو جس چیز کا سوال کیا گیا اس چیز کے بارے میں آیت آتی چلی گئی اور وہ واقعات تاریخی بیان ہوتے چلے گئے۔ اس میں ناراض ہونے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جس کے والدین لے کر آئے تھے، وہ کہنے لگے مولانا یہ تو دین سے پھر گئی ہے، دوسروں میں چلی گئی۔ میں نے اس سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ دیکھیے دوسروں کی کتابوں کو دیکھیے، ان کی ہولی بکس بالکل سمپل اور سیدھی ہیں، ہمارا قرآن سمجھ میں نہیں آتا، ابھی یہاں کی باتیں کر رہا ہے پھر وہاں کی باتیں کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر وہ مین میڈ بنایا ہوا ہوتا تو وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتا۔ یہ اس کی سچائی کی دلیل ہے کہ اگر اس زمانے میں یوسف سے کوئی سوال کر رہا ہے یوسف کے بارے میں تو یوسف کا جواب آ رہا ہے، ابراہیم کا سوال کر رہا ہے تو ابراہیم کا جواب آ رہا ہے، لیکن جب کوئی انسان لکھتا ہے تو باقاعدہ وہ ترتیب دیتا ہے، تو ترتیب سے نہ آنا اس کی کمزوری کی علامت نہیں ہے بلکہ اس کی حقانیت کی علامت ہے۔ ہاں اگر تمہیں ترتیب پڑھنی ہے تو تمہیں نہج بلاغہ پڑھنی ہوگی، ترتیب پڑھنی ہے تو تمہیں صحیفہ سجادیہ پڑھنی ہوگی، وہ تمہیں بتائیں گے کہ تمہاری زندگی کے مرحلے کیسے گزریں گے۔ تو اب جب میں نے وہ کتاب دی تو وہ بچی واپس پلٹ آئی، اس نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کتاب میں تو انسان کی خلقت کے بارے میں ایسے بیان کیا جا رہا ہے کہ کہا نا جب ایک انگریز نے خطبہ خلقت امیر المومنین کو پڑھا تو کہتا ہے کہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ جس نے لکھا ہے وہی انسان کو بنانے والا ہے اور یا پھر انسان بن رہا تھا تو یہ وہی بیٹھا تھا۔ تو عزیزان گرامی اتنے دقیق مولا کائنات نے انسان کی خلقت پر، عالم کی خلقت پر اور تمام چیزوں پر مولا کائنات نے اور ہمارے دیگر اماموں نے بیان فرمایا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اختیارات سب سے زیادہ ہیں، سب سے زیادہ اختیارات جو دیے گئے ہیں وہ امام کو دیے گئے۔ کیوں؟ امام کو جو اختیارات دیے گئے ہیں، ہمارے انبیاء کو جو اختیارات تھے وہ سارے کے سارے رسول اللہ کو ملے، رسول اللہ کے پاس جو اختیارات تھے وہ تمام کے تمام اختیارات رسول اللہ نے علی مرتضیٰ کو دیے۔ علی مرتضیٰ کو جو اختیارات تھے امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک وہ اختیارات پہنچے، وہ سارے کے سارے اختیارات آخری امام کو ملے۔ سمجھ رہے نا؟ اب خاص بات کیا تھی؟ کہتے ہیں خاص بات یہ تھی کہ ان تمام انبیاء کو اور تمام ائمہ کو جو اختیارات دیے گئے تھے وہ حکم ظاہری کا اختیار دیا تھا کہ اے رسول آپ کے پاس کسی چور کا مقدمہ آئے اور گواہ آئیں تو تم اس کو سزا دے دے، چور یا قتل کا یا کسی بھی چیز کا۔ کیا رسول نہیں جانتے تھے مدینے میں کتنے چور ہیں؟ علم غیب رکھنے والا رسول جو اس زمانے کی اس جہان کی باتیں کرتا ہو، کیا وہ مدینے کے بارے میں نہیں جانتا؟ سب جانتا، لیکن حکم نہیں تھا، اجازت تھی کہ اگر گھر میں کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو جب تک کہ اس کے گناہ پر کوئی دلیل و برہان نہ آ جائے اس کو سزا نہ سنائی جائے۔ لیکن امام مہدی دین آخر الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا یہ زمانہ جب آئے گا تو امام وہ واحد شخص تھے جن کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں، ان کو حکم باطنی کی اجازت ہے کہ اے میرے امام اب زمانہ سمٹنے والا ہے، آخری دور میں پہنچ رہا ہے اور گواہ جھوٹے بھی ہو گئے، بک بھی گئے۔ اگر گواہوں کی بنیاد پر معاملہ چلتا تو گواہ بک بھی جاتے ہیں اور جھٹلا بھی دیے جاتے ہیں۔ ہم آپ کو اختیار باطنی دیتے ہیں، اگر آپ کو پتا ہے یہ چور ہے تو آپ اس کو سزا دیں، آپ کو کسی برہان اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی برہان کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا امام کو سب سے زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں، اور جب یہ اختیارات کی خبر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو رسول نے فرمائی تو آپ نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو جب بی بی کی پسلیاں ٹوٹی تو آپ نے اپنے مہدی کو پکارا، جب بی بی کو دروازہ جلایا گیا تو مہدی کو یاد کیا۔ ہمارے تمام اماموں نے امام مہدی دی آخر الزمان کو پکارا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد سے سختیوں کا دور ہمارے امام پر کیوں آیا؟ کوئی معمولی بات نہیں تھی، 27 یا 28 سال زندان میں رکھا ہے،
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اس لیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی تھی. دکھے ہوئے دلوں کو کہا تھا. امام فرماتے تھے گھبراؤ نہیں، ہمارا قائم آنے والا ہے، ہمارا قائم آنے والا ہے. اب حکمرانوں کو اس بات کا خوف محسوس ہوا کہ یہ تو خود چاہے تو بد دعا کر دیں، یہ جو چاہے کر دیں، لیکن یہ خود اگر کسی کے نام کو لے رہے ہیں تو واقعاً کوئی ایسا ہوگا جو ہمارا نسلوں کو اور ہمارے نام و نشان کو مٹا کے رکھ دے. لہٰذا امام کے سلسلے میں ہمارے ہر امام نے بیان فرمایا. یعنی کب سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ظاہری تبلیغ امام مہدی آخر الزمان کے آنے کی شروع ہو گئی تھی کہ امام آئیں گے، امام ہوں گے، اور وہ اس طریقے سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیسے ممکن ہے، اتنی بڑی عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم عصمت کے قائل ہیں کہ ہم رسول سے رشتہ عصمت کو آخری امام تک ٹوٹنے نہیں دیں گے. ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے، اس لیے ہم امام کی غیبت کے قائل ہیں. ورنہ ہمارے کیا فرق پڑتا ہے کہ امام پیدا ہو جائیں یا امام پرانے زمانے کیوں نہیں. لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ اب کوئی معصوم امام نہیں جو جن کے یہاں کوئی پیدا ہو، لہٰذا ہم اس عصمت کو ٹوٹنے نہیں دیتے، کیونکہ یہ سلسلۃ الذہب کہلاتی ہے، یہ سونے کی زنجیر کہلاتی ہے کہ اس میں کوئی بھی غیر معصوم بیچ میں نہیں ہے. ہر امام ایک معصوم سے دوسرے معصوم ہے. اور عزیزان گرامی، امام مہدی آخر زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جو معاملہ ہے، جو امام کا پوری دنیا میں جو چرچا ہونے والا ہے، عزیزان گرامی، امام کی ایک عالمی حکومت ہوگی انشاءاللہ. اور خداوند عالم سے ہم کہتے ہیں کہ نصرت ہمارے لیے امام حسین علیہ السلام آخری وقت میں آخری امام کے لیے کہ ہمیں جملہ دے گئے ہیں جو ہمارا انویٹیشن ہے، دعوت نامہ ہے. امام نے کیا فرمایا؟ حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا. امام نے فرمایا کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے. مدد کو عربی میں دو معنی میں کہا جاتا ہے. مدد ایک معاونت کو بھی کہتے ہیں اور ایک نصرت کو بھی کہتے ہیں. نصرت اس مدد کو کہتے ہیں جو دشمن کے مقابلے میں کی جاتی. دشمن کے مقابلے میں جو مدد آپ اپنے چاہنے والے کی کرتے ہیں وہ نصرت کہلاتی. اور آپ جب خود بذات خود اس کی کوئی مدد کرتے ہیں، مال سے، پیسے سے، زمین سے، جائیداد سے، کسی بھی طرح سے آپ کسی کی معاونت کرتے ہیں تو وہ معاونت کہلاتی ہے، وہ مدد کہلاتی ہے. لیکن نصرت صرف اور صرف دشمن کے مقابلے میں مدد کو کہتے ہیں. اب آپ ہمیں زیادہ کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ امام مہدی آخر الزمان کس چیز سے لڑیں گے. لڑیں گے اسی سے نا جو دشمن ہوگا. امام لڑیں گے میوزک کے خلاف، امام لڑیں گے کہ جھوٹوں کے خلاف، امام لڑیں گے ظالموں کے خلاف، امام لڑیں گے قبضہ کرنے والوں کے خلاف. تو اگر ہم امام کی مدد اس وقت کریں تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم جھوٹ کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم ظلم سے لڑنا شروع کر دیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں. یعنی جو امام کے گول ہیں اس کو ہم ابھی سے کرنا شروع کر دیں. بہت سے کہتے ہیں کہ امام کی غیبت کا، امام کے انتظار کا فائدہ کیا ہے؟ ارے کل کا انتظار میرا آج صحیح کر رہا ہے. اگر مجھے پتا ہو جائے کہ کل پرسوں امام کا ظہور ہونے والا ہے تو میں اپنے آپ کو آمادہ تو رکھوں گا نا. لیکن کوئی کہے جی 300 سال لگیں گے تو پھر میں بھی سست ہو جاؤں گا. ابھی کس نے 300 سال دے کے، میں تو جا چکا ہوں. تو عزیزان گرامی، ان کا انتظار، کل کا انتظار میرے آج کو صحیح کر رہا ہے. لہٰذا امام کی نصرت کون کون کرتا ہے؟ اللہ نے کہا میں اپنے امام کی نصرت کرتا ہوں. اب عزیزان گرامی، دشمن کے خلاف جتنے بھی خدا نے چیزیں جن چیز سے لڑنے کو کہا ہے، حرام چیزوں سے، وہ سب معاونت ہے. اللہ کہتا میں نصرت کروں گا امام کی. رسول کون کرے گا نصرت؟ کہتے فرشتے نصرت کریں گے. اور کون نصرت کرے گا؟ کہ جنات نصرت کریں گے. یہ جو اجنہ ہیں قرآن مجید میں بیان ہوئے، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کبھی دیکھے نہیں، یہ ہے بھی یا نہیں، یہ ہے بھی یا نہیں. تو عزیزان گرامی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نہ دکھے تو وہ نہیں ہے. اب کورونا وائرس ٹھیک تھوڑی رہا کسی کو، سمجھ رہے ہیں، لیکن لڑ رہے ہیں اس سے، پریشان ہوئے پڑ رہے ہیں، بھاگے پھر رہے ہیں، دوڑتے پھر رہے ہیں. تو ممکن ہے کہ یہ بھی جواب ہو لوگوں کا کہ آپ کو جو دکھے کیا وہی دشمن ہوتا ہے، جو نہ دکھے وہ بھی تو دشمن ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جنات اگر نظر نہ آئے تو اس کا مطلب ان کے وجود کا انکار
نہیں کر سکتے. قرآن نے کہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ فائدہ انسانوں کو امام کے ظہور کے بعد ہوگا, کیونکہ امام کی جو مدد کریں گے جنات, نصرت کریں گے, وہ ظاہر ہو کر کریں گے. وہ واحد زمانہ ہوگا کہ جس میں جنات اور انسان جو ہے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے, ورنہ جنات تو ہمیں دیکھتے ہی ہیں, ہم نہیں دیکھ پاتے ان کو. تو یہ فلسفہ جو قرآن نے بیان کیا ہے یہ امام کے ظہور کے بعد ہی ہوگا. اور کہتے ہیں کہ جنات مدد کریں گے, اس کے بعد اللہ کہتا ہے میرے مومنین میرے مہدی کی مدد کریں. اب مومنین تو عزیزان گرامی کم سے کم مدد کا جذبہ آپ کو اللہ کا مومن تو بنا رہا ہے. کم سے کم اللہ جس کو مومن کر دے تو پھر اس کو جو ہے کسی ایمان کی سند کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان گرامی, امام نے ہمارے اور آپ کے لیے بہت ساری چیزیں چھوڑی ہیں. یہ واقعات, یہ تمام کی تمام چیزیں آپ جا کر دیکھیں, کتابوں میں پڑھیں, آپ کو ملے گا. بہت سے کہتے ہیں اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے امام کی جو ہے, چونکہ امام جب زور فرمائیں گے تو ایسے لگیں گے جیسے 40 سال کے, کیونکہ 32 سے 40 سال کی جو عمر ہے وہ جنت کی عمر ہے. لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ عورتوں کی عمر جنت میں کیا ہوگی, کہ وہ 16 سال ہوگی. جو آپ نے یہ جو مقولہ سنا نا 16 سال, کہ بھئی آپ تو 16 سال کے بن رہے, تو یہ ایسے ہی نہیں ہے, بلکہ جنت میں جو خاتون کی عمر ہوگی وہ 16 سال ہوگی. چونکہ 16 سال میں بالغ تو 9 سال میں ہی ہو جاتی ہے, لیکن 16 سال میں اس کو اپنی ذات کا شعور بھی آ جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں نا اسمارٹنیس بھی آ جاتی ہے. تو عزیزان گرامی آپ اندازہ رکھیں, کہتے ہیں 16 سال عمر لڑکی کی ہوگی اور لڑکے کی عمر 32 سال, یعنی جسٹ ڈبل, کیونکہ اس کی عقل کا گروتھ تھوڑا سلو ہے, سمجھے نا. تو کہتے ہیں کہ 32 سال سے 40 سال کی عمر جو ہوگی وہ عمر جنت کی عمر ہوگی ایک جوان کے لیے. اب کہتے ہیں کہ جوانان جنت کے سردار ہیں امام حسن حسین, تو کہتے ہیں مولانا کیا بوڑھے کہاں جائیں گے, پھر کیا جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہا جائیں گے لیکن جوان ہو کر جائیں گے. کہا کیسے جوان ہو کے جائیں گے؟ بھئی زلیخا نے اپنا حال بگاڑ لیا تھا نا یوسف کے لیے, سمجھ رہے نا. محبت تو بے پناہ کرتی تھی لیکن حال بگاڑ لیا تھا, اس کی ضعیف ہی تھی. یوسف جوان ہو گئے تھے. جب آئے تو آنے کے بعد سب انتظار کر رہے تھے کہ ابھی یوسف کی سواری آئے گی. زلیخا دور سے بیٹھ کے بتا دیتی ابھی میرا یوسف نہیں آئے. جیسے ہی یوسف وارد ہوئے اس علاقے میں, زلیخا کھڑی ہو گئی, کہا میرا یوسف آ رہا ہے. یعنی گھوڑے کی ٹاپ کے احساس کو جناب زلیخا سمجھ گئی, اور جناب زلیخا کے سامنے حضرت یوسف رکے. کہا کہ یوسف جانتے ہو میں تمہارے غم میں اور تمہارے اس فراق میں کیسی ہو گئی. کہا کہ زلیخا تو نے یہ اپنا کیا حال بنا لیا. کہا یوسف یہ تیرے فراق میں میرا حال ہو گیا, میں تمہارے اس میں ہوا ہے. کہا کہ کیوں, کس چیز کو تم نے پسند کیا تھا؟ کہا یوسف مجھے تمہاری آنکھیں پسند تھی. کہا وہ جو سب سے جلدی خراب ہوتی ہیں. تمام چیزیں وہ کہتی گئی اور جناب یوسف اس کو بتاتے گئے. کہا کہ تمہاری کس چیز کی محبت نے تمہارے دل میں میرے لیے جگہ بنائی. کہا کہ یوسف تمہارے جمال کی محبت نے میرے دل میں جگہ بنائی. تو آپ نے فرمایا کہ کاش تو نے آخری نبی کے جمال کو دیکھ لیا ہوتا تو تیرا کیا حال ہوا ہوتا. بس اتنا سننا تھا. زلیخا چونکہ حقیقی محبت کرتی تھی, کہتی ہے کہ جس کی تعریف میرا یوسف کر رہا ہے اس کا جمال کا کیا کمال ہو, کس کمال کی حد پر ہوگا. زلیخا نے اپنی محبت کو یوسف سے ہٹا کے آخری نبی کے اوپر لے گئی. بس فرشتوں کو حکم ہوا کہ اب جبریل امین آئے کہ اے یوسف خدا چاہتا ہے کہ تم اس کے لیے دعا کرو, کیونکہ میرے حبیب کی محبت اس کے دل میں آ گئی ہے, لہذا تم دعا کرو. وہ دعا کرتے ہیں, خداوند عالم اس کی جوانی کو پلٹاتا ہے. تو عزیزان گرامی جب آخری نبی کے جمال کے بارے میں سوچ کر اگر زلیخا کے دل میں محبت آ جائے اور اس کی جوانی پلٹ آئے تو عزیزان گرامی جنت میں وہی تو جائیں گے جو محمد و آل محمد سے محبت کرتے ہوں گے, اور پھر وہ جنت میں ہوں گے, اور جنت میں جوانان جنت کے سردار حسن اور حسین علیہ السلام ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی امام سے ہمارا رابطہ رہنا ضروری. اکثر میں ایک واقعے کو ضرور پڑھتا ہوں. کہتے ہیں کہ شیخ ابراہیم نام کے ایک عالم دین نجف میں رہا کرتے تھے, امام سے بڑی محبت کرتے تھے, دعائے ندوہ پڑھا کرتے تھے. امام کے فراق میں روتے تھے, آنسو بہاتے تھے کہ ہم دعائے ندوہ میں پڑھتے ہیں نا کہ کتنا سخت ہے میرے لیے کہ میری آنکھیں پوری دنیا کا تو دیدار کرے لیکن تیرے جمال کے دیدار سے محروم رہیں. اے زمین و آسمان کو
ایک کرنے والے، اتصال دینے والے میرے امام، تم میرے کب اپنی زیارت کراؤ۔ شیخ ابراہیم بڑے پریشان، بیمار پڑ گئے۔ اپنے حجرے میں لیٹے لیٹے ایک دن خیال آیا کہ مولا لگتا ہے اب میں جیوں گا نہیں، اور اپنا یہ آرزو لے کر اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ ابھی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، کسی نے دروازے پر دق الباب کی، کہا کون؟ چلے آؤ۔ کہا کہ ابراہیم میں تمہارے امام کا نمائندہ ہوں، تمہارے امام نے مجھے بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ جناب شیخ ابراہیم کھڑے ہو گئے، کہا تمہیں میرے امام نے بھیجا ہے؟ کہا کہ ہاں تمہیں ملنے کے لیے بلایا ہے۔ ایک مرتبہ یہ کھڑے ہو گئے، کہا میرے امام نے مجھے بلایا ہے، میری آرزو کو میری سن لیا انہوں نے۔ کہا کہ بے شک۔ کہا کہاں پہ ملاقات ہوگی؟ کہا نجف کے باہر ایک چھوٹا قصبہ ہے، وہاں پر چلے آنا۔ کہا وہاں پر کس جگہ؟ کہا وہاں کے سرائے میں ٹھہرنا، قیام کرنا، اگلا حکم ملتے ہی میں تمہیں بتا دوں گا کہ امام کہاں ملنا چاہتے ہیں۔ شیخ ابراہیم اپنے سامان کو لے کر، جو کچھ ان کا دارائی تھا اس کو لے کر امام سے ملاقات کے لیے اس دیہات چلے جاتے ہیں، وہاں کے سرائے میں ٹھہر جاتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ وہی امام کا نمائندہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ شیخ ابراہیم تمہارے امام نے تمہیں لوہے کے بازار میں بلایا ہے، آئرن مارکیٹ جہاں سے لوہے کا سامان بکتا تھا، وہاں پر امام نے تمہیں بلایا ہے۔ کہا وہاں کس جگہ؟ کہا وہاں حجت انصار نام کا ایک لوہار ہے، اس کی دکان پر امام بیٹھے ہیں۔ اتنا کہہ کر شیخ ابراہیم چلے۔ لوہے کے بازار کا ایک عالم سن لیجئے۔ لوہے کے بازار میں ایک بڑھیا آئی، آنے کے بعد وہ قرضدار تھی، وہ 5 درہم کے قرضدار تھی۔ اس نے چاہا کہ میں اپنے اس تالے کو بیچ کر اپنا قرضہ ادا کر دوں تاکہ مرنے سے پہلے میں قرضے سے بری الذمہ ہو جاؤں۔ لوگوں سے کہا بھائیو میرا یہ تالا ہے، آپ اس کو 5 درہم میں خرید لو تاکہ میں اپنا قرضہ ادا کر سکوں۔ لوگوں نے دیکھا یہ مجبور ہے تو کہا ہم 3 درہم سے زیادہ نہیں دیں گے، 3 سے زیادہ نہیں دیں گے۔ آگے بڑھی، کسی نے کہا ہم 4 سے زیادہ نہیں دیں گے۔ اس نے کہا نہ مجھے 6 چاہیے نہ 4 چاہیے، مجھے 5 چاہیے تاکہ میں اپنا قرضہ ادا کر دوں اور سکون سے مر سکوں۔ لوگوں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے رہے، کوئی بھی اس کو 5 درہم دینے کو راضی نہیں ہوا۔ اب یہ ضعیفہ جو ہے ٹہلتی ہوئی سودا کرتے کرتے حجت انصار کی دکان پر آ گئی۔ حجت انصار کی دکان پر جیسے ہی آئی اور اپنے سودے کو کرنے لگی، بیچنے کی باتیں کرنے لگی۔ شیخ ابراہیم وہاں پہنچے تھے، دیکھا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ جیسے ہی کچھ بولنا چاہا امام نے لبوں پر انگلی رکھ دی، شیخ ابراہیم خاموش کھڑے رہو، ذرا ان کے معاملے کو ہونے دو۔ ضعیفہ نے کہا حجت انصار سے بھائی میرے اس تالے کو 5 درہم میں خرید لو، مجھے قرضہ ادا کرنا ہے۔ حجت انصار کہتا ہے کہ بی بی یہ تالا تو 10 درہم کی قیمت رکھتا ہے، تم اس کو 5 میں کیوں خریدنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میرے پاس اس کی چابی کھو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درہم میں چابی بنا دوں گا، اس کی قیمت 10 درہم ہو جائے گی۔ اس نے کہا بھائی مجھے اس کو رکھنا نہیں ہے، مجھے بیچنا ہے، مجھے اپنا قرض ادا کرنا ہے۔ شیخ ابراہیم حجت انصار کہتے ہیں کہ بی بی میں 8 درہم سے کم نہیں خرید سکتا۔ وہ کہتی ہے مجھے 5 میں بیچنا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے 8 سے کم میں نہیں خریدوں گا، 1 درہم کی چابی لگاؤں گا، 1 درہم کا فائدہ کماؤں گا اور 10 درہم میں اس کو بیچ دوں گا۔ اتنا کہہ کر یہ معاملہ طے پایا اور حجت انصار نے وہ تالا جو ہے 8 درہم میں اس سے خرید لیا۔ وہ ضعیفہ چلی گئی۔ امام نے شیخ ابراہیم سے کہا شیخ ابراہیم بولو کیا کہہ رہے ہو؟ کہا مولا کب سے تڑپ رہا ہوں آپ کے فراق میں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ امام نے فرمایا کہ شیخ ابراہیم اپنے عمل کو حجت انصار جیسا بنا لو، پھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہم خود ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے، ہم خود چلے آئیں گے تمہارے پاس۔ اپنے عمل کو حجت انصار کی طرح بنا لو۔ اس کے کیا بہت بڑے اعمال تھے۔ ایک لوہے کے بازار میں کام کرنے والا صرف اس بات کا احساس کہ جس چیز کی جو قیمت ہے اس کو ادا کیا جائے۔ مسلمانوں کو حق نہیں ہے کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں، مسلمانوں کو حق نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اس کے مال میں زیادتی کریں، سودے میں زیادتی کریں۔ فیضان گرامی ہم اپنے امام کے چاہنے والے ہیں، ان کی اگر نصرت کرنی ہے تو کم سے کم اپنے عمل کو اس طرح سے بنا سکتے ہیں، اپنے عمل کو اس طرح سے لا سکتے ہیں تاکہ ہم امام کے نصرت کرنے والوں میں عزیزان گرامی، ورنہ بھول جائیے ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، نصرت تو بہت دور کی بات ہے۔ جب تک ہم امام کے دشمنوں سے لڑنے میں امام کی مدد نہیں کریں گے تب تک ہم ناصر نہیں کہلا سکتے۔ اور امام حسین کہہ گئے ہیں، آپ جانتے ہیں ہم جب زیارت پڑھتے تو کہتے ہیں یا لیتنی
کنت معکم. لیتا عربی میں ایسا ورڈ ہے کہ جب کسی جملے کے آگے لگ جاتا ہے تو جب لگتا ہے جب وہ پورا نہیں ہو سکتا. جو بات کبھی پوری نہیں ہو سکتی اس کے آگے لیتا لگایا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم, کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اب نہیں ہو سکتا, اب کربلا نہیں ہو سکتی, لیکن امام نے ہمیں محروم نہیں چھوڑا. زمانے کے امام کی نصرت کے لیے اس حل من ناصر ینصرنا کی آواز کو امام عالی مقام نے بنا لیا ہے. عزیزو یہ ایام ایام سفر ہے, جس ایام کو ایام امام زین العابدین بھی کہا جاتا ہے, ایام زینبیہ بھی کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی, اس قافلے پر جو گزری ہے نا, آپ اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. آج ہم صرف اس کا ذکر کرتے ہیں تو 1400 سال بعد ہمارے اشک نہیں رکتے, آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی, آپ اندازہ لگائیے کہ سید سجاد نے کس طرح سے اپنے اس زندگی کو گزارا ہوگا. تاریخ لکھتی ہے کہ یہ واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ واقعہ اس قافلے کی آزادی کا سبب بنا ہے. کہتے ہیں کہ ایک شکاری ہرن کو پکڑ کر لے جا رہا تھا. جب وہ زندان شام کے خرابے کی طرف سے گزرا تو وہ ہرن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے, دوڑتا ہوا زندان میں چلا جاتا ہے. شکاری کہتا ہے میں اپنے شکار کے پیچھے پیچھے گیا, جا کر کیا دیکھا کہ در زندان پر ایک قیدی بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہے, گلے میں خاردار توق ہے, زندان کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے. اور در زندہ پر یہ ہرن جا کر اس قیدی کے قدموں کو چومنے لگتا ہے. یہ قیدی اس کے سر پہ دست شفقت پھیرتا ہے. جیسے ہی میں پہنچا تو پہنچنے کے بعد اس قیدی نے اپنے سر کو اٹھایا, یہ بھی رو رہا تھا, ہرن بھی رو رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہے, کیا تو اس کو آزاد کر دے؟ کہتے ہیں قیدی نے مجھ سے کہا کہ تو اس کو آزاد کر دے کیونکہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے بچے اس کا انتظار کر رہے, اس کے بچے اس کا انتظار کر رہے ہیں. کہتی ہے مولا میرے بچے غیر محفوظ مقام پر ہے, صبح سے میرے انتظار کر رہے ہیں, بھوکے ہیں, مولا مجھے جانے دیجئے. امام نے کہا بھائی تو اس کو آزاد کر دے, اس کے بچے اس کا انتظار کر رہے ہیں. شکاری کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میرے بچے بھی انتظار کر رہے ہیں, اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا تو میں اپنے بچوں کا پیٹ کیسے بھروں گا؟ امام نے فرمایا کیا تو مال و زر کو چاہتا ہے, مال و زر کا طلبگار ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں اسی لیے ہی تو اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے مال و زر کے فراق میں ان کا شکار کرتا ہوں. امام نے فرمایا کہ میں تجھے مال دوں گا, میں تجھے مال دوں گا. پہلے تو میں نے سوچا کہ یہ قیدی ہے مجھے کیا دے گا, یہ قیدی ہے مجھے کیا دے گا, لیکن میں نے سنا تھا حدیث میں کہ اگر قیدیوں کا دل رکھنا چاہیے, اسیروں کا دل رکھنا چاہیے, اس لیے میں نے کہا بھائی جو تو کچھ دے گا میں لینے کو تیار ہوں, میں اسے آزاد کر دوں گا. اتنا کہنا تھا. قیدی نے کہا اپنے دامن کو پھیلا, دامن کو پھیلا. عزیزان گرامی جب کسی کو بہت زیادہ دیا جاتا تھا تو کہا جاتا تھا یہ دامن کو پھیلا, ورنہ مٹھی بند کر کے کچھ دے دیا جاتا تھا. اس نے کہا کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں, یہ میرے دامن پھیلانے کی بات کرتا ہے, لیکن پھر بھی میں نے اس کی بات کو رکھتے ہوئے اپنے دامن کو پھیلا دیا. اس قیدی نے اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا, زمین زندان پر اپنے دست مبارک کو مارا, خاک کے ذرات کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اس کے بعد میرے دامن میں پھینکتا چلا گیا. میں نے کیا دیکھا, خاک کے ذرات اس کے ہاتھوں میں آ کر لال و گوہر بنتے چلے گئے. دیکھتے دیکھتے میرا دامن لال و جواہرات سے بھر گیا. میں نے اس تمام مال کو زمین پر پھینک دیا. اے صاحب کرامت قیدی, ارے تیرا چہرہ اور لب و لہجہ لگتا ہے تو کسی وسیع خاندان کا ہے. بھائی بتا تو کہاں کا رہنے والا ہے اور تو یہاں کس حالت میں ہے؟ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ تو نے یثرب کا نام سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں یثرب کا نام سنا ہے. کہا یثرب میں تو کسے جانتا ہے؟ کہا میں محلہ بنی ہاشم میں میرا آقا حسین رہتا ہے, میرا آقا حسین رہتا ہے. ایک مرتبہ امام نے کہا اے عبداللہ اپنی آنکھوں کو بند کر لے, ارے میں تجھے بتاؤں میں کون ہوں. اس نے کہا آپ کون ہے؟
عبداللہ نے آنکھیں بند کی، امام نے کہا میں حسین ابن علی کا بیٹا علی ابن الحسین زین العابدین مجھے کہتے ہیں، کہا مولا مجھے زیارت کرنے دیجئے، آنکھوں کو بند کرنے کا حکم، کہا عبداللہ میری ماں بہنیں بے مقنع و چادر ارے قید زندان میں موجود ہے، عبداللہ اپنی آنکھیں بند کر لے۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے جب سنا ارے زہرا کے لال قتل کر دیے گئے، آل رسول کو قیدی بنا لیا گیا، اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے، دیوانہ وار ارے شام کی گلیوں میں نکل کر کہتا ہے اے اہل الشام واہ مصیبتا، اے شام کے رہنے والوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ارے جسے تم خارجی کہہ رہے ہو وہ خارجی نہیں، آل رسول ہے، عصمت و طہارت کے پھول ہیں۔ ارے حسین کو قتل کر دیا گیا، زینب و کلثوم کو اسیر بنا کر ارے شام میں لایا گیا۔ ایک مرتبہ طرفداران امام باہر نکل آئے، واہ مصیبتا یا رسول اللہ کی آوازیں شام کی گلیوں میں سفر کرنے لگی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه تسلیما لعمره۔ بارلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ بارلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا لاکھوں زائرین امام خیابان پر امام کی زیارت کے لیے رواں دوا ہیں، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما، ان کی زیارت کو قبول فرما۔ میرے معبود کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، ہماری زندگیوں کا خاتمہ در حسین مزار حسین پر فرما۔ میرے معبود ہم سب کو مزدوران جنت البقیع میں شمار فرما۔ میرے معبود جیسا بنانا چاہتا ہے ایسا بننے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود ان بچوں کو علم و معرفت کے نایاب گواہر سے آراستہ فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو صاحب روزگار فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے خیر و برکت عنایت فرما۔ میرے معبود علماء اعلیٰ مراجع کرام رہبر انقلاب کو بمر بابرکت عنایت فرما۔ میرے معبود جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ عالم بشریت کو کرونا کی آزمائش سے رہائی عطا فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کسی نااہل کا محتاج نہ بنا، ان مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، ان کی نسبت ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو بھی بندہ مومن جس حال میں جس طرح سے خدمات انجام دے رہا ہے اس کی خدمت کو قبول فرما۔ میرے معبود جناب مراد علی صاحب کو شفائے کلی کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ مولانا تلمذ الحسنین صاحب کو شفائے کلی کاملہ عاجلہ عنایت فرما، اور وہ مومنین جو قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو بحق امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام رہائی عطا فرما۔ میرے معبود ہم سب کی آخرت و عاقبت بخیر فرما۔ یہاں پر حاضرین مومنین مومنات اور وہ مومنین مومنات جو حاضر نہیں ہیں ناظرین ہیں ان کی مطلوبات شریعہ کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔